یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7 تک کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ سورۃ الفتح مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ سورہ فتح 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے ارادے کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور حرم مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام فرمایا، مگر قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ پھر اس پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال اس عمرے کی قضا کر لیں۔ حدیبیہ ایک مقام مکہ مکرمہ سے باہر حدود حرم کے بالکل قریب ہے، جس کو آج کل شمیسہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ کا واقعہ اسی مقام پر پیش آیا۔ آیت کے حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین کا وعدہ ہمیں امن اور استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور آج کے دور میں ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور کامیابی کے وعدے کو کس طرح اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک ہم نے فیصلہ کر دیا آپ کے لیے ایک واضح فتح کا، تاکہ اللہ آپ کو کی مغفرت کرے، جو آگے ہو چکے گناہ آپ سے اور جو پیچھے رہے، اور پورے کر دے آپ پر اپنے احسانات اور چلائے آپ کو صراط مستقیم پر، اور مدد کرے آپ کی زبردست مدد
اللہ وہی ہے جس نے نازل کیا اطمینان دل میں ایمان والوں کے، تاکہ اور بڑھ جائے ان کا ایمان اپنے ایمان کے ساتھ۔ اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جنت کے باغوں میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور دور کر دے ان پر سے ان کی برائیاں، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ اور تاکہ عذاب کرے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، جو گمان کرتے ہیں اللہ پر برا گمان، ان پر برا وقت آنے والا ہے، اور اللہ غضب ان پر ڈھائے گا اپنا، اور لعنت کرے گا ان پر، اور ان کے لیے دوزخ تیار ہے، اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ کی طرف سے فتح مبین کا وعدہ ہمیں امن اور استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح فتح کی خوشخبری دی، جو کہ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جو واقعہ پیش آیا تھا، جس کو حدیبیہ کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور اس صورت مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف تذکرہ فرمایا گیا ہے، اس لیے اس کا نام بھی سورہ فتح ہے۔ اور یہ واقعہ فتح مکہ کا مقدمہ ثابت ہوا، تو اللہ کی طرف سے جب فتح مبین کا وعدہ ہو گیا تو فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے فتح مکہ کا وعدہ ہمیں امن اور استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آیات میں یہ فرمایا گیا صلح حدیبیہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فتح کی خوشخبری دی، یعنی صلح حدیبیہ کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ سبب ہو گئی فتح مکہ کی، اس لحاظ سے اس صلح کو ہی فتح فرمایا گیا، اور فتح مکہ کو فتح مبین اس لیے کہا گیا کہ فتح سے مقصود شریعت اسلامی میں کوئی حکمرانی نہیں، بلکہ دین اسلام کا غلبہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے جب دین اسلام کا غلبہ ہوگا اور اس کے احکام نافذ ہوں گے تو امن ہوگا اور معاشرہ استحکام حاصل کرے گا۔ تو اس لحاظ سے فتح مبین کا وعدہ ہمیں اپنے معاشرتی استحکام کی طرف گامزن کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فتح کا وعدہ ہے وہ بالکل اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگلا سوال جو موصول ہوا ہے کہ آج کے دور میں ہم اجتماعی طور پر اللہ کی نصرت اور کامیابی کے وعدے کو کس طرح اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو وعدے کی نصرت کی جو وعدہ فرمایا گیا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اہل ایمان آپس میں تفرقہ نہ رکھیں، بلکہ اجتماعیت کو برقرار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو جوڑ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور توڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ جب اہل ایمان آپس کے اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں گے تو لازمی طور پر اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط جو ہے وہ ایمان اور آپس کا اتحاد اور اتفاق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور تفرقے سے باز رہ کر اس دین متین پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو قریب کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے۔
انشاءاللہ ضرور ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔